اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں گلوبل ڈیفنس ویو، اور آج کے گلوبل ڈیفنس ویو میں ہم بات کریں گے دو اہم ترین واقعات میں، جس میں خاص طور پہ ٹیکنالوجی کا فیلئر ایک کھل کر سامنے آیا ہے۔ جی ہاں، میں بات کروں گا یمن کے حوالے سے، جہاں انہوں نے تل ابیب میں ایک میزائل بکول ایک ہائپرسونک بلسٹک میزائل ہے داغا ہے، اور جو اسرائیل کے ایئر ڈیفنس سسٹم کو بچ کر جافا میں نے جا کر وہاں تباہی مچائی ہے۔ اور دوسرا ایک F-18 سپر ہارنٹ جو ہے وہ گر گیا ہے، اور اس کا گرائے جانا بھی بڑا امپورٹنٹ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویلاگ۔ یہ دو مختلف واقعات ہیں، لیکن ان واقعات کا آپس میں بہت زیادہ گہرا تعلق ہے، کیونکہ ان واقعات میں اسرائیل اور امریکہ انوالو ہیں، اور اس میں جو مشترکہ طور پر جو ہے وہ یمن کی انوالومنٹ ہے۔ یمن کی مسلح فوج نے غزہ میں جاری قتل عام کے جواب میں اور مزاحمت کی حمایت میں مقبوضہ جافا میں اسرائیلی فوجی ٹھکانوں کو نشانہ بناتے ہوئے ہائپرسونک بلسٹک میزائل فلسطین 2 کے حملے کا اعلان کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل یسری نے اس بات کی تصدیق کی کہ آپریشن نے اپنے مقاصد حاصل کر لیے ہیں، اور یمن کی جانب سے فوجی کارروائی جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یمن کی مسلح افواج نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ آپریشن وعدہ فتح اور مقدس جہاد کی لڑائی کے 5ویں مرحلے کا حصہ ہے، اور اعلان کیا کہ میزائل نے اپنے ہدف کو درست طریقے سے نشانہ بنایا، جبکہ اسرائیلی فورسز اسے روکنے میں ناکام رہیں۔ ایک بیان میں انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ ہم اس آپریشن کے ذریعے وہ عظیم یمنی عوام کے بیٹوں کو سلام پیش کرتے ہیں جو مجرمانہ اسرائیلی دشمن کا مقابلہ کرنے اور چیلنج کرنے کے اپنے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے چوکوں اور کھیتوں میں جمع ہوئے۔ انہوں نے غزہ میں جنگجوؤں کی حمایت کرتے ہوئے اسرائیلی قبضے کے خلاف ان کی جاری جرأت مندانہ مزاحمت کو سراہا۔ قبل ازیں اسرائیلی افواج نے ایک بیان میں اس بات کی تصدیق کی تھی کہ وہ یمن کی جانب سے داغے گئے میزائل کو روکنے میں ناکام رہے، جس نے تل ابیب کو نشانہ بنایا، جس سے کافی نقصان ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق میزائل کے ٹکرانے کے مقام پر آگ بھڑک اٹھی، اور حملے کے مقام سے متعدد افراد کے زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ اسرائیلی میڈیا نے طبی ذرائع کے حوالے سے یہ بھی اطلاع دی ہے کہ یمنی میزائل حملے کے نتیجے میں کم از کم 11 اسرائیلی آبادکار زخمی ہوئے ہیں۔ تل ابیب سے لے کر شمالی اشدد تک کے علاقوں میں سائرن بجنے کے باوجود آئرن ڈوم اور ڈیورٹ سلنگ ایئر ڈیفنس سسٹم مبینہ طور پر میزائل کو روکنے میں ناکام رہے۔ اسرائیلی پولیس نے تل ابیب میں میزائل کے حملے کی تصدیق کی اور اس سے ہونے والے نقصانات کو نوٹ کیا ہے۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ انٹرسیپشن کی ناکامی کی وجہ کا تعین کرنے کے لیے تحقیقات شروع کی جائیں گی۔ فلسطین 2 ایک ہائپرسونک میزائل ہے جو کہ یمن نے اس حملے میں استعمال کیا، اور یمن کی فوج کے لیے یہ ایک تکنیکی سنگ میل کی نمائندگی کرتا ہے۔ 16 ماک تک کی رفتار اور 2150 کلومیٹر کی رینج کی صلاحیت رکھنے والا یہ میزائل 2 مراحل پر مشتمل ٹھوس ایندھن کا نظام استعمال کرتا ہے، جو اسے انتہائی مؤثر اور قابل اعتماد بناتا ہے۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اور غیر معمولی مینوربلٹی کے ساتھ یہ اسرائیل کے آئرن ڈوم جیسے جدید فضائی دفاعی نظام کے لیے بھی ایک براہ راست چیلنج ہے۔ یمن کی جانب سے اس ہتھیار کی تعیناتی ایران کے علاقائی حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اس کی بڑھتی ہوئی صف بندی کو اجاگر کرتے ہوئے فلسطینی کاز کی حمایت کرنے کے اس کی عزم کی عکاسی کرتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جی فلسطین 2 ہائپرسونک میزائل جو کہ یمن کے بقول کہ ہائپرسونک ہے، وہ ایویڈ کرتا ہوا اسرائیل کے ڈیفنس سسٹم سے اس نے جافا میں ہٹ کیا ٹارگٹ کو۔ تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں جی مختصر طور پر کہ اسرائیل کے پاس کس نوعیت کے دفاعی میزائل دفاعی سسٹم ہے۔ تو اسرائیل کے دفاعی سسٹم میں پہلا جو ہے وہ ایرو طویل فاصلے تک مار کرنے والے ایرو 2 اور ایرو 3 انٹرسیپٹر، جو کہ اسرائیل کی طرف سے ایرانی میزائل کے خطرے کو ذہن میں رکھتے ہوئے تیار کیے گئے تھے، بالترتیب فضا کے اندر اور باہر خطرات سے نمٹنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ وہ ایک اونچائی پر کام کرتے ہیں، اور اسرائیل ایروسپیس انڈسٹریز اس منصوبے کی مرکزی کنٹریکٹر ہے، جبکہ بوئنگ کمپنی انٹرسیپٹر کی تیاری میں شامل ہے۔ 31 اکتوبر 2023 کو اسرائیلی فوج نے کہا تھا کہ اس نے حماس کے ساتھ جنگ شروع ہونے سے 3 ہفتے قبل پہلی بار بحیرہ احمر کے علاقے میں زمین پر داغے جانے والے میزائل کو روکنے کے لیے ایرو دفاعی نظام کا استعمال کیا تھا۔ اب دوسرا سسٹم ہے جی ڈیورٹ سلنگ، جو کہ مڈ رینج ڈیورٹ سلنگ جو ہے 100 سے 200 کلومیٹر دور سے داغے جانے والے بلسٹک میزائلوں کو مار گرانے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم امریکی RTX کارپوریشن کی جانب سے مشترکہ طور پر تیار کردہ ڈیورٹ سلنگ
طیاروں، ڈرونز اور کروز میزائلوں کو روکنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب مختصر فاصلے تک مار کرنے والا ہیوی آئرن ڈوم ایئر ڈیفنس سسٹم غزہ میں فلسطینی اسلامی تحریک حماس کی جانب سے داغے جانے والے راکٹوں کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ امریکی حمایت کے ساتھ رافیل ایڈوانس ڈیفنس سسٹم کے ذریعے تیار کردہ یہ 2011 میں آپریشنل ہوا۔ ٹرک ٹوڈ یونٹ ریڈار گائیڈڈ میزائل داغتا ہے تاکہ کم فاصلے سے مار کرنے والے راکٹوں، مارٹر اور ڈرونز کو فضا میں اڑایا جا سکے۔ اسی طرح لیزر پر مبنی ایک نظام بھی اسرائیل نے انٹرسیپشن سسٹم کے لیے تعینات کیا ہے، اور جو ہے $2 فی انٹرسیپشن ہے۔ اسی طرح امریکی فوج نے تھارڈ میزائل بھی اسرائیل میں تعینات کیا ہے، اور 31 اکتوبر 2024 کو کہا تھا کہ اس نے جدید اینٹی میزائل سسٹم تھارڈ یعنی ٹرمینل ہائی آلٹیٹیوڈ ایئر ڈیفنس سسٹم اسرائیل بھیج دیا ہے۔ تھارڈ امریکی فوج کے دفاعی نظام کا ایک اہم حصہ ہے، اور اسے مختصر، درمیانے اور درمیانے فاصلے تک مار کرنے والے بلسٹک میزائلوں کے خطرات کو روکنے اور تباہ کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ اب یہ معلوم نہیں ہے، کیونکہ فلسطین 2 کی دیکھیں، اگر کانفیگریشن کو دیکھیں تو اس لحاظ سے جو لگتا ہے کہ اس کو روکنے کی ذمہ داری ایرو 3 اور تھارڈ کی تھی، اور بظاہر یہ دونوں نظام اس میں ناکام ہو گئے۔ اب آ جاتے ہیں ہم دوسری خبر کی طرف کہ یہ ایونٹ دونوں جڑے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ پہلا یہ ایونٹ ہو چکا تھا اسرائیل کے اندر، یمن نے میزائل داغا اور میزائل ہٹ کر گیا۔ امریکی فوج نے سینٹرل کمانڈ کی طرف سے بیان میں ایک جاری کیا گیا کہ بحیرہ احمر میں بحریہ کے 2 پائلٹ اپنے لڑاکا طیارے کو مار گرائے جانے کے بعد بحفاظت باہر نکل آئے۔ ابتدائی جائزوں کے مطابق پائلٹس کو بازیاب کرا لیا گیا ہے اور عملے کے ایک رکن کو معمولی چوٹیں آئی ہیں۔ سینٹ کام کا کہنا ہے کہ F-18 طیارہ USS ہیری ایس ٹرومین سے پرواز کر رہا تھا کہ USS گیٹس برگ نے غلطی سے اس پر فائرنگ کر دی۔ USS گیٹس برگ ٹائیکونڈیرا کلاس گائیڈڈ میزائل کروزر ہے، جو کہ USS ٹرومین کیریئر سٹرائک گروپ کا حصہ ہے، جو کہ ایک ہفتہ قبل مشرق وسطیٰ کے پانیوں میں داخل ہوا تھا۔ اگرچہ اس واقعے کی تحقیقات تو جاری ہیں، سینٹ کام نے لیکن اس بات کو زور دے کر کہا کہ یہ واقعہ دشمن کی فائرنگ کا نتیجہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے پیشتر یمن نے اس بات کا کلیم کیا تھا کہ یمن نے امریکہ کا F-18 طیارے کو گرا دیا ہے۔ خاص طور پہ بحیرہ احمر اور خلیج عدن میں امریکی جنگی جہازوں کو نشانہ بناتے ہوئے F-18 جہاز کو گرا دیا ہے۔ امریکی بحری بیڑا غزہ میں جنگ کے آغاز کے بعد سے مسلسل موجودگی رکھے ہوئے ہے، کیونکہ حوثیوں نے بحیرہ احمر میں بحری جہازوں کو نشانہ بنایا ہے، جو کہ دنیا کی مصروف ترین آبی گزرگاہوں میں سے ہے۔ اور واضح رہے کہ یہ دوستانہ فائرنگ کا یہ واقعہ اسی دن پیش آیا جب امریکہ نے یمن میں حوثیوں کو ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے تھے، جس میں دارالحکومت صنعاء میں میزائل اسٹوریج تنصیب اور کمانڈ اینڈ کنٹرول تنصیب کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ سینٹ کام کے مطابق حملے میں امریکہ نے کیمیکازی ڈرونز اور اینٹی شپ کروز میزائلوں کو بھی مار گرایا۔ تو یہ جناب 2 بڑی اہم واقعات ہیں، ان کی آپس میں ان کا بڑا لنک بھی ہے، اور ان دونوں واقعات میں بادی النظر میں امریکہ کی جو اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی ہے اس کا فیلئر نظر آ رہا ہے، اور اس حوالے سے بارہ یہ بہت سیریس سوالات بھی جنم لے رہے ہیں کہ آیا امریکی ٹیکنالوجی جو ہے اب وہ یمن کے حوثی باغی جو ہے وہ اب امریکی ٹیکنالوجی پر یا تو حاوی آ رہے ہیں، یا امریکی ٹیکنالوجی حوثیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ناکام ثابت ہو رہی ہے۔ یہ تھا جی آج کا ویلاگ۔ خوش رہیں، باز رہیں، السلام علیکم۔